نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون یریدون ارادہ رکھتے ہیں وہ ان یطفئوا نور اللہ کہ بجھا دیں وہ اللہ کے نور کو بافواہہم اپنے منہوں کے ساتھ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ اور انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ سوائے اس کے کہ پورا کرے گا اپنے نور کو وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اگرچہ ناپسند سمجھے کافر هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وہی ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ ودین الحق اور دین حق کے ساتھ لیظہرہ علی الدین کلی تاکہ غالب کرے اس کو تمام دینوں پر ولو کرہ المشرکون اگرچہ ناپسند سمجھے مشرک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، سورۃ التوبہ کا 5واں رکوع آیات نمبر 32 اور 33 آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز فرمایا اور قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تو یہ جو طبقات تھے اہل کتاب یہود و نصارہ، ان کے متعلق لوگوں کا بڑا احترام والا نظریہ تھا۔ یہ کتاب والے ہیں، صاحب علم لوگ ہیں، اور عام جو عرب کے جاہل مشرکین تھے ان کی بنسبت مسلمانوں کے دل میں بھی ان کی عزت اور ان کا احترام زیادہ تھا۔ تو اس سے قبل آیت نمبر 29 میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ قتال کا حکم دیا، اہل کتاب کے ساتھ، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے صاحب علم ہونے کی وجہ سے، صاحب کتاب ہونے کی وجہ سے ایک احترام تو دلوں میں موجود تھا۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ بھی قتال کرو اور یہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ جیسا مطالبہ ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس طرح کا ایمان نہیں رکھتے، تو خامخواہ لا محالہ ذہن میں ان کے احترام کی وجہ سے کچھ شبہات پیدا ہوتے کہ یہ تو صاحب کتاب ہیں، آسمانی کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں، صاحب علم لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیسے قتال ہو۔
اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے عقائد اور ان کے مذموم نظریات کو واضح فرما رہے ہیں، جیسا کہ کل کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ ان کا عقیدہ تو دیکھو کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی اولاد بتاتے ہیں، تو جو شخص اللہ کی اولاد بتائے وہ اللہ پر گویا کہ کہاں ایمان رکھتا ہے؟ اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب تو یہ ہے کہ اسے وحدہ لا شریک مانا جائے۔ اسی طرح پھر اللہ نے بتایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور رہبان کو اللہ کے علاوہ رب بنا رکھا ہے، ایسے عیسیٰ ابن مریم کو بھی رب بنا رکھا ہے، حالانکہ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ عبادت صرف اللہ ہی کی کرو۔ تو ان کا یہ نظریہ بھی گویا کہ غلط ہے۔ آج کے سبق میں بھی ان کے اسی طرح کے ارادوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، ایک تو وہ عرب کے جاہل تھے، مشرکین عرب، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت کرتے اپنی جہالت کی وجہ سے۔ دوسرے یہ علماء تھے یہود و نصارہ کے، یہ مخالفت کرتے حسد کی وجہ سے، اور ان کی پوری یہ کوشش ہوتی کہ یہ اللہ کا دین حق پھیل نہ سکے۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں جیسے مشرکین عرب دین حق کے مخالف ہیں، ایسے ہی یہ اہل کتاب جو دین کے دشمن ہیں یہ بھی مخالف ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اس طرح چاہتے ہیں جیسے کوئی آدمی چراغ چمکنے والا پھونک مار کے بجھا دے، ان کا بس چلے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دین حق کو پھونک مار کے بجھا دے، ان کا تو یہ نظریہ ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن پاک نے اس کے علاوہ بھی کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ مذموم نظریات اور ارادے واضح فرمائے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آئے، ما عرفوا، جس کو انہوں نے پہچانا، یہ سمجھ گئے کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور پہچانا بھی کیسے؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے بندہ اپنے سکے بیٹے کو پہچانتا ہے اس طرح پہچانا، لیکن پہچاننے کے باوجود کیا ہوا؟ کفروا بھی، اس نبی کے ساتھ کفر کر دیا اور انکار کر دیا۔ یہ کفر اور انکار کیا کیوں؟ فرمایا حسدا من عند انفسہم، اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو یہ یہود کے بڑے بڑے علماء انہوں نے یہ سوچا اب ہم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعتاً رسول مان لیتے ہیں اور آپ کی اتباع کا دعویٰ کر دیتے ہیں تو یہ جو ہماری ٹور ٹار بنی ہوئی ہے، ہمارا جو لوگ احترام کرتے ہیں، یہ تو پھر غارت ہو جائے گا، یہ تو پھر ختم ہو جائے گا۔ بس اپنے دنیاوی عزت اور جاہ و جلال کے لیے اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے باوجود انکار کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح اور قرآن کریم کے 5ویں پارے میں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کتاب والوں کو دیکھو، ان سے مشرکین گئے پوچھنے کے لیے، مکے کے مشرکین گئے ان یہود کے مولویوں سے پوچھنے کے لیے، اور انہوں نے جا کر کہا ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتوں کی پوجا سے منع کرتے ہیں، اب بتاؤ ہم بہتر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہیں؟ تو یہ بدبخت یہودی اگرچہ بت پرستی ان کی ہاں بھی ٹھیک نہیں ہے، بت پرستی کو یہ بھی درست نہیں سمجھتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضد کی وجہ سے مشرکوں کو کہہ رہے ہیں، بت پرستوں کو کہہ رہے ہیں ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ تم جو ہو نا بت پرست مسلمانوں سے بہر صورت تم بہتر ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ جانتے ہیں کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں، لیکن صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضد کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد کی وجہ سے یہ بدبخت ان بت پرستوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اہدی من الذین آمنوا، ایمان والوں سے یہ زیادہ ہدایت پر ہے،
تو معلوم ہوا ضد اور حسد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ انسان جان بوجھ کر بعض لوگ کہتے ہیں پڑھا لکھا آدمی جناب وہ کس طرح، تو پڑھے لکھے جب الٹے کام کرتے ہیں تو انسان جو ہے حیران رہ جاتا ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ صرف علم کی وجہ سے انسان ہدایت نہیں حاصل کر سکتا۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا، علم کے ساتھ ساتھ اخلاص نیت بھی ہو، علم کے ساتھ ساتھ سچی طلب بھی ہو، علم کے ساتھ ساتھ تکبر سے بندہ کوسوں دور بھی ہو، علم کے ساتھ ساتھ بندہ حق کا متلاشی بھی ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ ورنہ کئی علم والے نہیں بھٹک گئے، بڑے بڑے علماء نہیں بھٹک گئے۔ یہ کعب بن اشرف جو یہودیوں کا ایک سرغنہ مدینہ منورہ میں تھا، یہ بڑا عالم ہی تو تھا ان کا، جس نے باقاعدہ مجلس لگائی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور یہ عالم تھا، کوئی جاہل تو تھا نہیں، لیکن اس سب کے باوجود صرف اپنے دنیاوی جاہ و جلال کے لیے یہ ساری حرکتیں کرتا تھا۔ اسی طرح اور ان کی کئی حرکتیں قرآن نے بیان کی۔ مثلا انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کچھ لوگ اہل کتاب میں سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں اور ایمان قبول کر لیں بظاہر، اور کہیں جی واقعی ہم نے اپنی کتاب تورات میں پڑھا ہے کہ آخری ایک نبی آئیں گے تو اس لیے ہم ایمان لاتے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ صحابہ کرام کے دلوں میں آئے گا بھی واقعی جی بڑے شریف لوگ ہیں، دیکھو جی بڑے مخلص لوگ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں آخری نبی کے بارے میں پڑھا، ایمان لے آئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران میں انہوں نے مشورہ یہ کیا کہ ایمان لے آؤ وجہ النہار وکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، صبح صبح ایمان لاؤ، نبی پاک کے پاس جاؤ، دن سارا وہی گزارو، وکفروا آخرہ، اور شام کے ٹائم پھر کفر کر دو اور کہو نہیں نہیں ہم نے سمجھا تھا یہ سچا نبی ہے، نعوذ باللہ یہ سچا نہیں ہے۔ اب تمہاری اس حرکت سے فائدہ کیا ہوگا؟ لعلہم یرجعون، وہ جو ایمان والے نبی پاک کے پاس بیٹھے ہیں نا، ان کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے کہ یار یہ کتاب والے ہیں، صاحب علم لوگ تھے، انہوں نے تو مان لیا تھا، بیچارے بڑے مخلص ہیں، اب پھر کوئی بات تو ہے نا کہ یہ واپس جا رہے ہیں، کوئی صاحب علم لوگ ہیں واپس جا رہے ہیں، کوئی گال تبیش ہے نا۔ یہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے کئی ایمان والوں کے دلوں میں شک پیدا ہوگا اور وہ واپس آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ارادے کو اس طرح خاص میں ملایا کہ یہ جو ان کی حرکت تھی اللہ نے قرآن میں نازل کر دی آیت اور بتا دیا۔ برکت ایسی حرکتیں کرنے والے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب دین حق کے یہ مشرکین سے زیادہ دشمن ہیں، دین حق کے یہ مشرکین سے بڑے دشمن ہیں، یہ کب چاہتے ہیں اللہ کا دین غالب ہو، لیکن ان کے ارادے اللہ خاص میں ملائے گا، اللہ اپنے نبی کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ تو کیا فرمایا جی؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے، اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے پھونک سے بندہ چراغ کو بجھا دیتا ہے، ان کا بس چلے تو یہ اللہ کے دین کو آگے بالکل بڑھنے ہی نہ دیں، اور اس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ادھر ہی روک دیں، یہ ان کے ارادے ہیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ انکار کرتا ہے، نہیں مانتا اللہ ان کے ارادوں کو، اللہ نہیں مانتا، الا ان یتم نورہ، اللہ تو ایک ہی بات جانتا ہے، وہ اپنے نور کو پورا کر کے دکھائے گا، یہ نور ہدایت اللہ چمکا کر دکھائے گا، اور قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا نور ہدایت چمکتا رہے گا انشاءاللہ۔ فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ تعالیٰ انکار کرتا ہے مگر اس بات کا کہ وہ پورا کرے گا اپنے نور کو، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر اس بات کو ناپسند سمجھے۔ اسلام کا غلبہ کفار کہاں برداشت کرتے ہیں، مسلمانوں کی عزت کہاں کفار برداشت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دکھائے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ذات ہے اللہ کی جس نے اپنے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، اور دین حق دے کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے لیے قرآن پاک ہدایت کی کتاب دے کر بھیجنے والا اللہ تعالیٰ، دین حق کے ساتھ مبعوث فرمانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ هو الذی، وہی ذات ہے۔ کیوں اللہ نے بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ دین حق کو سارے ادیان پر غالب کر دے۔ چنانچہ ایسے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو ذلیل اور رسوا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق اس لیے دے کر بھیجا تاکہ غالب رہے۔ تو دین حق دلائل کے ساتھ تو ہر دور میں غالب ہے اور قیامت تک غالب رہے گا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ ہی بلند رہے گا۔ باقی رہی ظاہری غلبہ، وہ مسلمانوں کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اگر مسلمان دین حق پر واقعی کھڑے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی ہے، جو اسلام دیا ہے، جو علم جہاد عطا فرمایا ہے، اس کو لے کر کھڑے ہو جائیں، اللہ غلبہ ظاہری بھی عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ جب مسلمان کھڑے ہوئے تو اللہ نے عطا فرمایا۔ اور اگر مسلمان خواہشات کے پیچھے لگ جائیں اور جہاد کا انکار کر دیں اور اپنی دنیاوی لذتوں کے پیچھے ہی لگے رہیں، پھر ظاہراً غلبہ تو حاصل نہیں ہوتا۔ دین حق کا دلائل کے ساتھ تو غلبہ ہر دور میں ہے اور رہے گا، لیکن ظاہری غلبے کے لیے مسلمانوں کو محنت کرنی پڑے، بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتا، بغیر محنت کے میری دعاؤں سے حاصل ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھڑی دعائیں کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دعائیں کرنے والا اور کون ہے؟ کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی کبھی بدر میں اور کبھی احد میں اور کبھی خیبر میں اور کبھی کہاں اور کبھی کہاں، کبھی دندان شہید کروا رہے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، آپ کو کیا ضرورت تھی؟ تو معلوم ہوا کہ محنت کے ساتھ ہی ظاہری غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ امت مسلمہ کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے اور کفر کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، دین حق دے کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی حق ہے، اس کا نبی بھی حق ہے، جو دین دے کر بھیجا وہ دین بھی حق ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ سارے ادیان پر اس کو غالب کر دے۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک اس بات کو ناپسند سمجھ، مشرک کہاں چاہتے ہیں دین حق دین توحید غالب رہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین توحید کو غالب کر چھوڑے گا۔ تو ان آیات میں اور گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے مضمون ارادوں کو واضح کیا ہے کہ تم ان کو اچھا نہ سمجھو، تم اس پر اعتبار نہ کرو کہ وہ کتاب والے ہیں، یہ کتاب والے تو ہیں لیکن ان کے ارادے دین کے خلاف، اللہ کے نبی کے خلاف بڑے خطرناک ہیں۔ اللہ ہمیں ہر کافر کے شر سے محفوظ فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ بجھا ڈالیں اللہ کے نور کو اپنے منہوں کے ساتھ۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ سوائے اس کے کہ پورا کرے گا اپنے نور کو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ ناپسند سمجھیں کافر۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، وہی ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کرے اسے تمام ادیان پر۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ ناپسند سمجھے مشرک لوگ۔